رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين آمین۔ اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ، اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتی، رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں، محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، نہ ختم ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں، نہ ختم ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں، موت کے بعد اچھی زندگی کا طالب ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا آرزو مند ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ عزیز بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا کیا تھا اور اپنا محبوب قرار دیا تھا، اس کے باوجود وہ خود کو اللہ کا بندہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مالک تو صرف رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے مملوک ہیں، وہ معبود ہے اور ہم عبد ہیں، عبادت اسی کے لائق ہے اور ہم سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے دعائیں نہیں مانگی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حد درجہ عاجزی کا اظہار کرتے تھے، ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور بڑی سے بڑی مشکلات جو آپ کی زندگی میں آئی، کبھی بھی آپ نے کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کبھی بے صبری اور بے چینی کا اظہار نہیں کیا، اور ہر حال میں وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہم انہی کی امت ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کی محبت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، بلکہ اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے فٹ سٹیپس پر چلیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، ہم سب تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، تو اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ فاتبعونی، فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو؟ ہم تو بندوں کی محبت کے بھوکے رہتے ہیں اور اس پر ناراض رہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا اپنے شوہر سے اکثر کیا شکوہ ہوتا ہے، ہمارا بچوں سے کیا شکوہ ہوتا ہے، ہمارا دوستوں سے کیا گلہ ہوتا ہے کہ بے وفا ہیں، ہماری پرواہ نہیں کرتے، ہماری کیئر نہیں کرتے، ہمیں چاہتے نہیں۔ تو اگر ہم بندوں کی محبت کے بھوکے ہیں تو اس سے بڑھ کر کس کی محبت کا پیاسا ہونا چاہیے، کس کی محبت کی چاہت ہونی چاہیے، اور کس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ واقعی وہ ہم سے محبت کرے۔ آپ دیکھیے کہ بندے جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر وہ جو اللہ چاہے ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ سوچئے اگر ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، سب سے زیادہ جائیداد ہے، سب سے زیادہ دنیا کی سہولتیں اور آسائشیں اس کو حاصل ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جسے اس کائنات کے مالک کی محبت حاصل ہے۔ اس محبت کو پانے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ہر معاملے میں،
ہر راستے پر، اور خاص طور پر اپنے لیے وہ چاہنا ہوگا، وہ پسند کرنا ہوگا اور وہ مانگنا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ وہ کیا تھا جو آپ مانگتے تھے؟ وہ یہی دعائیں تھی۔ ہمیں کم از کم زندگی میں ایک بار تو وہ ساری دعائیں مانگ لینی چاہیے جو سنت سے وارد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پیاری بہنوں، دن کا ایک معمول بنائیں کہ اپنے دن میں روزانہ 1 2 3 5 7 10 اور اس سے زیادہ جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ دعائیں ضرور مانگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ انہی میں سے ایک دعا کا انتخاب میں نے آپ کے سامنے آج کیا ہے کہ آپ کیا مانگتے تھے اور کس طرح مانگتے تھے۔ سب سے پہلے اللہم، اے اللہ، بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، کہ تیرے غیب کے جاننے کی وجہ سے سب کچھ تو جانتا ہے۔ ہم انسان تو صرف وقتی طور پر کچھ چیزوں کو جانتے ہیں، ہم تو وہ بھی بھول چکے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں آج تک۔ اکثر بہنیں یہ شکوہ کرتی ہوئی اور یہ پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ دعا کریں مجھے جو پڑھوں یاد رہے۔ میں پڑھتی تو جا رہی ہوں مگر مجھے یاد نہیں رہتا، وہ ساتھ ساتھ حافظے سے مٹتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ صرف ان کا حال نہیں، ان کو تو فکر ہے، ہم جیسے لوگ جو بے فکرے ہیں ان کو تو فکر بھی نہیں کہ کیا یاد اور کیا بھول گیا۔ اور پھر اصل یاد رہنا امتحان کے پیپر میں لکھنے کے لیے یاد رکھنا نہیں ہے، بلکہ اصل یاد رکھنا وہ یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے عمل میں آ جائے۔ اگر ہمیں قرآن کی کوئی آیت کسی سچویشن میں یاد نہیں آتی، عمل کے وقت یاد نہیں آتی اور ہم اس وقت بھول جاتے ہیں تو پھر بھول گئے، پھر اس علم کا فائدہ نہ ہوا۔ علم کا فائدہ اس وقت ہے جب عمل کی باری آئے۔ لہٰذا اگر کسی کا حافظہ بہت اچھا نہیں بھی اور اس کے ٹیسٹ بہت اچھی طرح سے پاس نہیں بھی ہوتے تو بھی کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی خسارہ نہیں، کہیں پیچھے نہیں رہے آپ۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، ان کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو اپنا سب سے بڑا امام مانتے ہیں، کوئی نقصان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے کہ اللہ، چونکہ تو غیب کا علم جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اس لیے تیرے فیصلے حکمت پر مبنی ہے اور جو کچھ تو کرتا ہے میں اس پر اعتماد کرتا ہوں، کیونکہ میں تو جانتا نہیں میرے لیے کیا اچھا ہے۔ مثلا مجھے کوئی خاص کھانا پسند ہو سکتا ہے، کوئی خاص پینا پسند ہو، کوئی ڈرنک پسند ہو سکتا ہے، کوئی خاص لباس پسند ہو سکتا ہے، اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ کسی طرح حاصل کر لوں، پکا لوں، کھا لوں وغیرہ وغیرہ، لیکن for some reason ہو نہیں پا رہا۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم لائف میں کرنا چاہتے ہیں، مثلا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائے فار ایگزامپل، لیکن وہ پڑھ کے ہی نہیں دیتے، ان کو شوق ہی نہیں ڈاکٹر بننے کا۔ کسی کو شوق ہوتا ہے اس کا بچہ حافظ بن جائے اور وہ بچہ مان کے نہیں دیتا۔ کوئی چاہتا ہے اس کا بچہ بہت خدمت خلق کرنے والا ہو، بہت خدمت گزار ہو یا اس کے ساتھ رہے، لیکن وہ سنتا ہی نہیں، وہ کرتا ہی نہیں۔ اب ہم ہیں کہ پریشان ہوئے چلے جاتے ہیں، میں چاہتی ہوں میرا بچہ عالم بنے، میں چاہتی ہوں میرا بچہ حافظ بنے، مگر یہ تو سنتا ہی نہیں، کیا کروں؟ اچھا سوچنے کی بات ہے کہ آپ یوں حافظ بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے نا کہ وہ قیامت کے دن میری سفارش کرے اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں اور ہم کو بہت بڑا تاج مل جائے اور بہت بڑی عزت مل جائے، یا کوئی اور ریزن ہو سکتی کہ یہ جنت میں پہنچ جائے خود بھی، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ وہ اس نیکی کے ذریعے نہیں کسی اور نیکی کے ذریعے پہنچنے والا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، خیر اور بھلائی مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اور خیر کا سوال کر رہی ہوں، لیکن غیب کا علم سارا تیرے پاس ہے، تو جو تو فیصلہ کرے گا، میری دعا کو جس رنگ میں تو قبول کرے گا میں اس پر راضی ہوں۔ میں مانگ ضرور نہیں کیونکہ میرا تو محدود علم ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہماری دعائیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہم ایک چیز مانگتے ہیں، کچھ دن کے بعد اگر سمجھ آتی تو ہم کہتے نا یہ نہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد ذرا اور علم انکریز ہوتا ہے تو کچھ اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بچپن سے لے کے اب تک ساری دعائیں وہی ہیں؟ نہیں، کتنی تبدیلی آتی رہی، کیونکہ ہم غیب جانتے نہیں۔ غیب کیا، حاضر میں بھی جو علم کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں جانتے، پڑھتے ہی نہیں۔ اب قرآن مجید گھر گھر میں موجود ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں اور اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالتے ہوں؟ نہیں، بس کر لیں گے، کل کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، پھر کر لیں گے۔ اللہ ہماری ساری رکاوٹیں دور کر اور ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچائے کہ جو خیر و بھلائی کے کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ واقعی کر لیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے خیال میں اچھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میرا یہ بندہ نہ سمجھ صرف ایک بظاہر چیز دیکھ کے یا کسی کے اندر کوئی چیز دیکھ کے اس کو شوق آ گیا وہ بننے کا یا وہ کرنے کا، حالانکہ نہ یہ بن سکتا نہ یہ کر سکتا ہے، تو وہ دعا کو ضائع نہیں کرتا، وہ اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر آپ کو کچھ دیتا ہے جو آپ کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو علم غیب کا ہی نہیں۔ تو وہ جو کچھ نہیں جانتا، جو وہ مانگتا ہے وہ
ناقص ہے اور وہ جو سب کچھ جانتا ہے، جو وہ دیتا ہے وہ کامل ہے. اس لیے مانگتے رہنا چاہیے اور معاملہ اس پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو ہمارے لیے چاہے گا سب سے بہتر ہوگا. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق، اور تیری قدرت کی وجہ سے جو ساری کریشن پر، ساری خلق پر، خلق سے مراد صرف انسان نہیں ہے، خلق میں ہر وہ چیز آتی جو اس نے پیدا کی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اس نے ایسا کچھ نہیں بنایا کہ جس کو اب وہ پکڑ نہ سکتا یا جس کو وہ اٹھا نہ سکتا اور جو اس کے قابو سے باہر ہو گئی. ہم تو بعض اوقات ایسی چیزیں بناتے ہیں نا کہ جو ہمارے بس میں اختیار میں نہیں رہتی. مثلا ہم بناتے نہیں، مثلا ہم بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے قابو میں ہوتے ہیں، ہم انہیں کھینچ کے بٹھا لیتے ہیں، پکڑ کے روک لیتے ہیں، ان کو چپ کرا دیتے ہیں، بولتوں کو پار ہوگا. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ جان پکڑتے، طاقتور ہوتے ہیں، جب قوت پکڑتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں چپ کرانے لگتے ہیں. پیدا ہم نے کیے، پالے ہم نے، ہمارے اختیار میں تھے. ارے یہ کیا ہوا؟ وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہی ہیں آپ، کیوں جا رہی ہیں، کیوں اس چیز کو سنتی، آپ یہ نہیں کر سکتے، فلاں گھر میں نہیں آئے گا، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. اتنی ساری باتیں آپ سوچتے اچھا جب سے میرا بیٹا بڑا ہو تو میں اسے کہتی ہوں میں تمہاری ماں ہوں، تم میرے ابا نہیں ہو، تم میرے مالک نہیں ہو، مجھے ڈکٹیٹ مت کرو. کیونکہ بچے جب تھوڑا سا بھی پڑھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ بن گئے، اب ہم ہر ایک کو اپنے پیچھے لگائیں تو یہ پاسبل نہیں. اور ماؤں کو ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ بچوں کو سر چڑھائیں. ٹھیک ہے لاڈ کرے، پیار کرے، ان کو سمجھائیں، سکھائیں، سب کچھ کریں، مگر ان کو ان کی حدود سکھائیں. آپ یہاں ہیں، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے آگے، یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے آگے کندھے جھکا کے رکھو. اور یہ اس وقت زیادہ افیکٹو ہوگا جب وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو آپ اس کو روکیں کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، چاہے آپ کے باپ کے ساتھ کلیشز ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ آپ اس کو ادب سکھائیں. آپ کے اور آپ کے شوہر کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، آپس میں ناچاکیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی بھول کے بھی بچوں کو باپ کا نافرمان نہ بنائیں. کیونکہ آج وہ اس کے ساتھ کریں گے، کل اس کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ وہی کریں. کیونکہ حیا اٹھ گئی نا، جب حیا اٹھ جائے گی، بدتمیزی ہو جائے گی، بد اخلاقی ہو جائے گی، پھر وہ کسی کے ساتھ بھی کریں گے. اپنے ساتھ بھی بدتمیزی کیوں نہ کرنے دیں، کیونکہ پھر اگر وہ آپ کا احسان نہیں مانتے کہ آپ نے ان کو پیدا کیا، جو کہ اللہ نے 3 درجے رکھے آپ کے باپ کے مقابلے میں بھی، یعنی ماں کے، تو ماں کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ جرت نہ دے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی دے رکھی اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی لمٹس ہیں، ہر ایک کی لمٹس ہیں. اب کرنا کیا چاہیے کہ جب یہ لمٹس ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ ہماری کچھ طاقتیں بچپن میں تھی، خوب بھاگنا دوڑنا، ہر وقت آپ دیکھیں نا بچے کیسے بھاگ رہے ہوتے، اوپر چڑھ نیچے اچھل کود. کچھ طاقتیں جوانی میں زیادہ ہوگی، بھاگنا دوڑنا نسبتاً کم ہو جاتا ہے، لیکن مینٹلی پختہ ہونے لگتے ہیں، میچور ہونے لگتے ہیں بچے. کچھ ایکسپیرینس کی وجہ سے بڑھاپے میں انسان طاقتور ہو جاتا ہے لیکن فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے. ہر صاحب طاقت کی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے مخلوق پر مکمل اختیار حاصل ہے، پوری قدرت حاصل ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کو چھوڑ کے ہم بندوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، تم میرا یہ کر دو، تم یہ کر دو. ہم ان کے لیے روتے ہیں، ان کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ یہی میرا کچھ بنائے گا، اور بھول جاتے ہیں اس رب کو جو ساری مخلوق کا مالک. اگر کوئی بندہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو یہ اس کی ذاتی صفت نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو دی، اس کے دل میں اللہ نے رحم ڈالا. ماں محبت کرتی تو اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے. تو ایک وہ ہے جس کے پاس جو اختیار ہے، مال ہے یا دولت ہے یا اسٹیٹس ہے، کچھ بھی، وہ اس کا ادھارا ہے، وقتی ہے، محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اور ایک وہ جس کے پاس ان لمیٹڈ ہے، جس کے پاس مکمل ہے، کمپلیٹ اور پوری طاقت اور پورا اختیار. اب کس سے مانگنا چاہیے، کس پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے، کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ ان بندوں پہ جو مالک ہی نہیں اپنی کسی چیز پہ، یا اس پر جو سب چیزوں کا مالک. وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، اللہ تجھ سے مانگتی ہوں کیونکہ تو ساری خلق پر قدرت رکھتا ہے، سب تیرے قبضے میں، کنٹرول میں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کوئی چلنے والا زمین پر ایسا نہیں، کوئی جاندار، مگر یہ کہ اس کی پیشانی کے بال اللہ کے ہاتھ میں، یعنی کنٹرول اور اختیار پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو. جس کا بڑے سے بڑا جابر، ظالم، کوئی بھی، سب اللہ کے اختیار میں. یہ کہہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے
اس کی قدرت کا اظہار کر کے، اس کے علم کے کمال کا اظہار کر کے کیا مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احینی ما علمت الحیات خیرا، مجھے زندہ رکھنا جب تک تو جانتا ہے کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تو جانتا ہے کہ کب تک جینا بہتر ہے، اور وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی، اور مجھے فوت کر دینا، موت دے دینا جب موت میرے حق میں بہتر ہے۔ انسان جب زندگی میں تنگ ہو جاتا ہے بعض تکلیفوں سے، بیماریوں سے، بڑھاپے سے، یا کسی کے تنگ کرنے سے، یا فقر و فاقہ سے، تو عموماً کیا سوچتا ہے کہ بس دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں، اب تو نہ کھانے میں مزہ ہے، کھا لے تو ہضم کرنے میں مشکل ہے، اور چلنے پھرنے میں جسم ساتھ نہیں دیتا، سوچنے سمجھنے میں دماغ ساتھ نہیں دیتا، بچے بھی چھوڑ گئے ہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب کس لیے جینا، کس کی خاطر جینا؟ تو ایک مایوسی سی چھانے لگتی ہے لوگوں پر جب وہ دیکھتے کہ دنیا والے بے وفائی کر گئے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر ہے مر جائیں، یا کسی کا کوئی دل ٹوٹتا ہے تو بعض اوقات وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اور کئی لوگوں نے زندگی میں ٹرائی بھی کیا ہوتا ہے، کوئی دوا کھا لیں، کسی اور چیز سے اپنے آپ کو مار ڈالیں، انسان پہ مایوسی چھانے لگتی، پریشان ہونے لگتا ہے انسان۔ پھر بھی ہمیں زندگی کو ختم کرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہنا بہتر ہے تو زندہ رہنا۔ اچھا، ہمارے یہاں یعنی ہمارے دین میں مرسی کلنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنا بیمار ہو جائے کہ اس کی تکلیف بہت زیادہ ہو تو ہم اس کو مار ڈالیں تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے، نہیں، کوئی پتہ نہیں آگے اس سے زیادہ پکڑی جائے۔ تو مومن پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ایک کانٹا جو اس کو چبھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، بخار جو اس کو چڑھتا ہے تو اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھا ہوگا درخت پورے کا پورا خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بیماری سے بھی جب انسان نکلتا ہے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ تو بیماری مومن کے حق میں بری نہیں ہوتی جب تک اللہ چاہتا ہے رکھتا ہے، اور جب انسان کو اللہ چاہتا ہے شفا دیتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی اپنے رب کے حضور، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی بیمار میں ہوتا ہوں، میری غلطیوں کی وجہ سے مجھے بیماری آتی ہے لیکن شفا وہ مجھے دیتا ہے۔ تو بیماری انسان کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کو پاکیزگی عطا کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی شخص کو بہت پین میں بھی دیکھیں، کبھی نہ سوچیں، کبھی بدگمانی نہ کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے اور وہ اس بندے کو سزا دے رہے ہیں یا کچھ نہیں، بعض اوقات گناہوں کا کفارہ اور بعض اوقات درجوں کی بلندی، کل کو اتنا بڑا اجر کہ انسان سوچ بھی نہ سکے۔ دنیا میں ایک اولاد کے حصول کی خاطر عورتیں کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، پریگنینسی سے لے کر ڈیلیوری کے سارے مرحلے شدید ترین تکلیف کے، لیکن کس لیے؟ اولاد کی خاطر نہ، ایک خوشی کی خاطر کہ انسان سمجھتا میں اس کے بغیر انکمپلیٹ ہوں۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی بعض اوقات اس غم میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں رونے کی، اللہ تعالیٰ اس کا عوض ان کو بہت جلدی دے دے گا، کیونکہ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتا ہے یا انسان کو ملتی نہیں تو آخرت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے بے حساب، اور وہاں مل بھی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ تو چند دن کی تو بات ہے، تھوڑے دن کا امتحان ہے، جو ملا وہ بھی اور جو نہیں ملا وہ بھی۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، موت نہیں مانگنی، اپنے لیے بری چیز نہیں مانگنی، اپنے حق میں بد دعا نہیں کرنی، بچوں کو بد دعا نہیں دینی، کسی کو بھی بد دعا نہیں دینی، کیونکہ اگر وہ قبول ہو گئی تو انسان خود ہی پھر پریشان ہوگا، کیونکہ ہمیں غیب کا علم نہیں نا، اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے کو اس درجے کی تکلیف چاہیے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف دیتا بھی نہیں، اس کو پتا ہے کہ اتنی بندہ سہ سکتا ہے، اتنا وہ بوجھ اس پہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اس کو سہ کے کل بہتر زندگی کی طرف لوٹے۔ اس کو پتا ہے جنت کیسی ہے اور اس بندے کا درجہ کیسا ہے، اس لیے اس کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں جلدی سے بس اب کوئی شارٹ کٹ ہو، ختم ہو یہی معاملہ، اور یہ جلدی سے وہاں پہنچے، وہاں نہیں، وہاں جانے کے لیے سٹیپس ہیں، وہ پار کرنے ہیں، اس تکلیف اور اس دکھ اس درد سے گزرنا ہے۔ نو پین نو گین۔ اب جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ جنت پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کے رحم و کرم پر یقین نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم شاید نعوذ باللہ زیادہ رحیم ہے لہذا مار ڈالو اس کو، اور اس کو نام کتنا خوبصورت دیا، مرسی فلنگ، یہ اس پہ رحم ہو رہا ہے۔ آپ کب سے اللہ سے بڑھ کر مہربان ہو گئے بندوں پر؟ جس کی مخلوق ہے وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب کس کو موت دینی۔ اسی طرح یہ دعا اس وقت کے لیے سکھائی گئی ہے جب انسان انتہائی پریشان ہو، انتہائی دکھی ہو اور جینا نہ چاہتا ہو، زندگی سے بیزار ہو چکا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم پر، اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے معاملہ اس پہ چھوڑ رہا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی میرے حق میں اچھی ہے تو مجھے زندہ رکھنا۔ یعنی انڈائریکٹلی کیا کہ اگرچہ اس میں تکلیفیں ہیں، اگرچہ یہ بے مزہ ہے، اگرچہ اس میں کچھ نہیں رہا میرے لیے، لیکن پھر بھی میں موت نہیں چاہتی، کیونکہ زندگی تو ایک ہی بار ملی ہے نا۔ جو نیکیاں اب کما رہی ہوں اپنی آخرت کے لیے وہ کل تو نہیں کما سکتا۔ دنیا کے لیے اگر کچھ اکٹھا کرنا ہو تو انسان آخری حد تک کوشش کرتا ہے، تھک کبھی نہیں تھکتا، میکسیمم ایفرٹ۔ تو آخرت
آخرت کے لیے بھی میکسیمم ایفرٹ. اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں. پھر کیا عرض کیا؟ اللہم، اے اللہ، واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری ہی خشیت، تیرا ڈر، غیب میں بھی اور حاضر میں بھی. یعنی جب میں لوگوں کے سامنے نہ ہوں، صرف اکیلے تیرے سامنے ہوں، اس وقت بھی تجھ سے ڈرتا ہوں. اور جب میں لوگوں کے سامنے ہوں، پبلک میں ہوں، تو بھی مجھے لوگوں کا ڈر نہ ہو، تیرا ڈر ہو، بس تیری خشیت. یاد رکھیے خشیت وہ ڈر ہوتا ہے جو علم کی وجہ سے حاصل ہو، جو انسان کے اندر اللہ کی پہچان کے بعد آتا ہے. ایک ہوتا ہے بس ویسے ہی ڈر، ماں باپ بچوں کو بچپن سے ڈرا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرو اللہ تعالیٰ ماریں گے، ایسا نہیں کرو جہنم میں ڈالیں گے، ایسا کرو. ایک وہ ڈر ہوتا ہے جس میں نہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو اتنا ظالم ہے نعوذ باللہ کے جو ہر وقت جہنم میں ڈالے گا. اور وہ کانسیپٹ بھی بچوں کا یہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو اس طرح کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور ایک وہ ڈر ہے جو پہچان کے بعد آتا ہے، جب انسان اللہ کی عظمت کو جان لیتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور اس کی بڑائی تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ آسمان جو اس کی تخلیق کا ایک نمونہ ہے، کتنا بڑا آسمان، رائٹ لیفٹ جدھر کو آپ دیکھیں، جہاں بھی جائیں، اگر اور کچھ نظر آئے یا نہ آئے، آسمان ضرور نظر آتا ہے. اتنا بڑا آسمان، یہ ایک نہیں ہے، یہ 7 ہے، 7 آسمان. پھر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ملا لیں تو وہ سارے ایک مندری کی طرح بن جاتے ہیں. بس سمجھے کہ اتنے سے حلقے کی طرح جو ایک بڑے وسیع میدان میں رکھا ہوا ہو. اب وہ کیا ہے جو اس سے بڑا؟ اس کی کرسی. پھر کرسی اس کے عرش کے سامنے ایسے ہو جاتی ہے جیسے یہ مندری ایک پورے بڑے صحرا میں. پھر اس عرش پر وہ جلوہ فرما ہے، انسان کا دماغ سوچ ہی نہیں سکتا، آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. ہماری آنکھ تو آسمان تک بھی پوری چیز نہیں دیکھتی. اب دن کو بھی ستارے موجود ہیں، کس کو نظر آتے ہیں؟ ہماری لمیٹیشن ہے. تو اس دنیا میں رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. الرحمن علی العرش استوى، اتنا بڑا رب. اور پھر اس کی قدرت کی نشانیاں کائنات میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں. کیونکہ ہمارا علم محدود ہے اس لیے ہم پہچانتے نہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے علم غیب کی وجہ سے، تو پھر ہم اکیلے میں بھی اس سے ڈرتے ہیں. حالانکہ تو اندھیروں کے بیچ میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے روشنی میں دیکھا جاتا ہے. ہم اندھیروں میں چھپتے ہیں، ہم پردوں کے پیچھے چھپتے ہیں، ہم لوگوں سے الگ ہو کے بات کرتے ہیں کہ ان کو نہ پتہ چلے، کیونکہ ان سے ڈرتے ہیں. اور اللہ سے نہیں ڈرتے جو ہر جگہ دیکھتا ہے. وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تو اللہ لوگوں کا ڈر نہیں چاہیے، تیرا ڈر چاہیے. کیونکہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو نہیں سکتی، ہمارے اخلاق کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے نہ ہوں. میرے دل میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے، میں کیا سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں، بندوں کے بارے میں صرف وہ جانتا ہے. تو اس لیے اسی سے سوال کرتے کہ یا رب ہر حال میں صرف اپنا ڈر دے دے. اور پھر وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، اور حق بات کہنے کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سچی بات کہا کروں. پھر رضامندی کی حالت میں، اچھی حالت جب میں کسی سے راضی ہوں، والغضب اور جب میں ناراض ہوں. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک بندے کی بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن اگر اس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جائے یا کوئی ہماری مرضی کے خلاف بات ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو غضبناک ہو جاتے ہیں. ہم آپ دیکھیے کہ جب غضبناک ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر کلمہ حق نہیں کہتے، پھر نفس کے اندر جو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں، کسی کی خوبی کا اعتراف نہیں کرتے. ہمیں صرف پھر خامی نظر آ رہی ہوتی، ہمارے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہم پر اتنی چھا جاتی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کی کوئی بھلائی سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر جو ہماری زبان اگلتی ہے اللہ ہی ان کو بچائے اس کے شر سے. ویسے حدیث میں آتا ہے کہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر دنوں بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے، بچے عطا کرتا ہے، اور شوہر کی طرف سے اس کو سب کچھ ملتا ہے. لیکن اگر کسی دن شوہر سے کوئی مطالبہ، مفہوم بتا رہی حدیث کا، کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے یہاں آج تک کوئی خوشی دیکھی نہیں، مجھے اس بندے سے کبھی کچھ ملا ہی نہیں. کیا یہ کلمہ حق؟ واقعی کچھ نہیں ملا. حالانکہ بچے بھی ہیں، گھر بھی ہے، کھا پی بھی رہے ہیں، زندگی کی بے شمار نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم کہہ دیں کچھ نہیں ملا، ہم کو کوئی خوشی نہیں ملی، صرف پریشانی ہی ملی ہے مجھے اس گھر میں آ کے. کہ بالکل غلط بات ہوگی. کوئی بھی چیز ایبسولوٹ نہیں ہے یہاں کہ وہ صرف وہی ہے، اس کے اندر ضرور ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے آپ کو بہت تکلیفیں ملی یا آپ ہرٹ ہو گئے تو آپ نے یہ کہہ دیا، تو یہی تو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ یا اللہ میں جتنی بھی غضبناک ہوں پھر بھی مجھے حق بات کہنا سکھا، اور جتنا بھی میرا دل کسی سے راضی ہے پھر بھی میں حق بات کہہ سکوں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے عقیدت رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اس کی خامیاں بھی نظر نہیں آتی، ہم اس کو حق بات نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو سچی بات نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایک کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتا ہے. لیکن ہم نے کب مانگی؟ ہم نے مانگی نہیں کبھی. یہ دعائیں بھی بعض اوقات پڑھتے ہیں لیکن بے سوچے سمجھے پڑھے چلے جاتے ہیں. تو یہاں کیا سکھایا گیا؟ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ،
اللہ رضامندی اور غضبناکی دونوں حالتوں میں میں حق بات ہی کہوں، سچ بات ہی کہوں، اور میں اپنے نفس کی غلام نہ بن جاؤں، یا میرا قہر اور میرے برے جذبات مجھ پہ اتنا کنٹرول نہ کر لیں کہ میں ان سے مغلوب ہو کر سچی بات ہی کہنا بھول جاؤں۔ یہ کوالٹی جس کے اندر آ جائے وہ اللہ کا کتنا محبوب ہو جائے گا کہ یہ بندہ صرف مجھ سے ڈرتا ہے، صرف میری خاطر بات کرتا ہے۔ کیونکہ بعض باتیں دوسروں کو کہنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، مثلا جس سے آپ کو بہت محبت ہوتی ہے، آپ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے، جب آپ دل نہیں دکھانا چاہتے تو آپ اس کو بتانا بھی نہیں چاہتے کہ اس کے اندر کیا خامی، وہاں کیا کمی ہے، تو جب آپ اس کو اس کی خامی نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہی نہیں ہوتی، وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں دو رویے پائے جاتے ہیں، اور دو انتہائی رویے جسے کہتے ہیں ایکسٹریمزم۔ کیسے؟ کسی سے محبت ہوگی تو حد درجہ اس کی خوشامد کریں گے، اور اگر کوئی بات بری لگ گئی تو حد درجہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ درمیان کی کوئی رائے نہیں کہ جس میں کلمۃ الحق ہو۔ اور کلمہ حق کس کو کہتے ہیں ہم؟ صرف کسی کے خلاف بری باتیں کرنے کو، یہ کلمہ حق ہوتا ہے ہمارا۔ اور کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا یہ کلمہ حق نہیں ہوتا۔ یہ کس قسم کا کلمہ حق ہے؟ حق تو یہ ہے کہ جو چیز جس کے اندر ہے اس کا اعتراف کریں، اور جو خامی کسی کے اندر ہے اس کی اصلاح کریں، اور دنیا بھر میں اس کو نشر کرنے کے بجائے آرام سے جا کے اس کو بتائیں کہ دیکھو بی بی، یہ تمہارے اندر ٹھیک نہیں، اسے ٹھیک کر لو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کو بھی آپ اپنے بچوں کو، کیونکہ ان سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اپنے بچوں کو اگر آپ دن رات کچھ نہ کچھ کہتے رہتے سب کے سامنے تو وہ اثر ہی نہیں لیتے، وہ آپ سے بدگمان ہو جاتے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑی مجلس میں ہماری بےزتی کر دی جائے؟ نہیں چاہتے نا۔ تو ہم بچوں کی کیوں سب کے سامنے پٹائی اور خبر لیتے رہتے ہیں؟ اگر آپ کو کبھی بچے کو مارنا پڑے بس تو آپ کو یہاں اجازت ہی نہیں ہے، آپ نہیں مار سکتے۔ لیکن جہاں کہیں کوئی اپنے بچے کو ادب سکھانا چاہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہے یا کلمہ حق کہنا ہے اس کو، اور ضروری نہیں ہوتا کہ کلمہ حق انسان ڈانٹ کے ہی کرے یا کلمہ حق انسان زور زبردستی کے ساتھ کرے یا چیخ پکار کے کرے، آپ بہت پولائٹلی، بہت عمدہ طریقے سے بھی حق بات دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھی طرح بات کرو۔ اچھا، قولوا للناس حسنا میں للناس میں ہم اپنے بچے، اپنا شوہر، اپنے گھر والے، اپنے بہن بھائی ان کو آؤٹ کرتے ہیں، اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت پولائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے حکم پر تو عمل نہیں کر رہے۔ ہم کبھی اپنے سے بڑوں، جن کو بڑا مانے، ہم کبھی اپنے سے بڑوں سے بات کرتے تو پھر بھی ادب سے بات کرتے ہیں، اور جس بڑے سے ہمیں کوئی شکایت ہو اس کے خلاف جیسے چاہیں بات کرتے ہیں۔ تو کلمہ حق ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں کہ میں کلمہ حق کہنے لگا ہوں، اور دوسرے کو حقیر سمجھیں، ذلیل سمجھیں، اور پھر آپ کہیں کہ میں یہ تم کو حکم دیتا ہوں ایسا کرو ایسا نہیں۔ جب آپ کلمہ حق کہنے لگے تو پہلے وہ حق اپنے آپ کو بھی سنائیں، اور پھر اعتراف کریں کہ یا اللہ میں ایک کمزور بندہ ہوں، یا اللہ میں ناسمجھ ہوں، میری سمجھ یہ حد تک جو بات صحیح ہے وہ مجھے کرنے کی توفیق دے۔ تو اس کی بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگیے وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، القصد درمیانی راہ کا، میانہ روی کا، فی الفقر محتاجی میں، والغنا اور غنا امیری میں، یعنی جب میرے پاس بہت مال ہو تب بھی اور جب محتاج ہو تب بھی درمیانی راہ چلو۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت صفت ہے۔ اعتدال کی راہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ایکسٹریمزم نہیں اچھا ہوتا، یا ہم ادھر کے ہوتے ہیں یا ادھر کے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم درمیان میں رہیں، کس کس چیز میں؟ خرچ کرنے کے معاملے میں، جیسا کہ یہاں بتایا گیا۔ مثلا ذرا سا سوچ لیجئے، ایک وقت تھا جب آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہوتے تھے، آپ کو بزنس نہیں تھا، جاب نہیں تھی، تو آپ کس طرح خرچ کرتے تھے؟ اور اب وہ وقت ہے کہ جب آپ کے پاس ڈھیروں ہیں، اب کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اس کو اور اس کو کمپیئر کیجیے۔ اگر آپ ویسے ہی کر رہے ہیں تو آپ اعتدال کی راہ پر ہیں، اور اگر آپ کل کچھ نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں خرچ کرتے تھے اور آج بہت کچھ ہے تو بس خرچ کیے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا کہ اگر تم دریا کے کنارے ہو تب بھی بس اتنا پانی وضو کے لیے لو جتنے سے وضو ہو جائے، جیسے لوٹا بھر پانی ہوتا ہے۔ ہمیں چونکہ یہاں پر پریشر والا پانی نصیب ہے، اس لیے ہم ایک دفعہ کھول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد بالٹی بھی شاید کافی نہ ہو ہمارے وضو کے لیے، اور جب ایسی کسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لوٹا بھی کافی کر لیتے ہیں۔ تو درمیانی راہ اختیار کریں، خواہ ڈھیروں بھی ہو۔ اچھا، کیوں درمیانی راہ اختیار کریں یہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ آج اگر آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہوگا، ایسا ہوتا ہے نا، نہیں تھا پھر بہت اوپر گئے اور پھر واپس آئے، اب کیا ہوگا؟ اگر عادت نہیں ہے درمیانی راہ اختیار کرنے کی تو سخت پریشانی اور مایوسی اور حسرت ہے دل میں کہ ہائے وہ وقت تھا جب میرے پاس بہت کچھ تھا کہ روز جوڑا بناتی تھی اور آج نہیں ہے۔ نہیں، اعتدال ضرورت کی چیز۔ اچھا تو پھر وہ باقی پیسوں کو کیا کریں؟ اب تو اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی خرچ کہاں کریں، تو ان کا کیا کریں؟ تو ہمیں منی مینجمنٹ آنی چاہیے۔ بیسٹ انویسٹمنٹ کہاں؟ اللہ کی راہ میں، دین کی اشاعت میں، دین کی ترقی میں۔ آج آپ دیکھیں ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے، ان کے ارد گرد پارکنگ نہیں ملتی، کیوں؟
کیوں نہیں ملتی؟ کوئی وجہ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ ایسے ایریا میں بنائی جاتی ہیں کہ جہاں پارکنگ کے لیے زمین نہیں ہوتی، پھر وہ کبھی دوسروں کے گراج کے آگے پارک کرتے ہیں، کبھی راستے پہ، کبھی یلو لائن پہ، کبھی ریڈ لائن پہ۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ پارکنگ کم کیوں ہے؟ کیونکہ زمین کم ہے۔ اب زیادہ زمین لینے کے لیے کیا چاہیے؟ انویسٹمنٹ چاہیے، زیادہ پیسے چاہیے۔ اب ہم بازار جائیں گے ایک ہی ٹرپ میں تو ہم کچھ بھی خرچ کر لیں گے، جو ملے گا، جو پسند آئے گا، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کے اوپر گراج سیل میں دے دیں گے۔ اچھا، اور اگر مسجد جائیں گے کتنا اسپینڈ کرتے ہیں؟ یہ بھی مسجد ہے نا، تو یہاں آنے کے لیے ہم تھوڑی سوچتے ہیں کہ وہاں کچھ ڈال کے بھی آئیں، آخر ہم نے بجلی استعمال کی ہے، آخر ہم نے جگہ استعمال کی، آخر مسجد کے رننگ کاسٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں اللہ کے بندے، وہ کر رہے ہیں نا، بس ہم کیوں دیں؟ تو جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ کتنی بے شمار مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کے ٹوائلٹس انتہائی خستہ حال، کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ جس سے پراپر ہیٹنگ کا انتظام نہیں، کتنی جگہ ایسی، کیونکہ میں مختلف جگہوں پہ جا رہی ہوں تو حالات دیکھ رہی ہوں کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو کس طرح مینٹین کیا ہوا ہے۔ کسی شادی ہال میں جائیں تو کس قسم کی مینٹیننس ہوتی، اور مسجد میں جائیں تو کیسی مینٹیننس ہوتی، صفائی کا حال کیا ہے۔ مسجد انتظامیہ کیوں نہیں کر پاتی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انف فنڈز نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہمیں ایک دن بھی یہ احساس ہو جائے نا یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، تو ہم اپنے گھروں سے زیادہ اس پہ پیسے خرچ کریں، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، اور جب اس کے گھر سے محبت ہوتی ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ اچھا نظر آئے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ایریا کی مسجد ہمارے گھروں سے زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ یہ تو میرا گھر ہے اور میں نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہ باقی رہے گا، یہ میرے پیارے رب کا گھر ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی، اس کی مینٹیننس، اس کی خوبصورتی کہ کوئی بھی مسلم نان مسلم، ہمارے بچے، ینگر جنریشن، کوئی بھی اندر آئے کہ واہ اتنا سکون، اتنی صفائی، اتنی خوبصورت، اتنا اچھا سب کچھ، کہ وہاں جو بھی نماز پڑھے اس کی خشوع و خضوع میں کئی گنا اضافہ ہو جائے۔ لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی ضروریات میں اعتدال کے ساتھ خرچ کریں گے اور باقی مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، جس میں مسجدیں بھی آتی ہیں، جس میں تعلیمی ادارے بھی آتے ہیں، جس میں اس میں پڑھنے والے لوگ بھی آتے ہیں، پڑھانے والے بھی آتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ وہ کتنی ایجوکیٹڈ ہے، اس کے مینرز کیا ہیں، اس کی اخلاقیات کیا ہیں، اس کی پرائرٹیز کیا ہیں، اس کے گولز کیا ہیں، وہ کس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں، بجٹ کا بڑا پورشن کس چیز میں۔ اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھا کریں کہ میرے مال میں، میرے بجٹ میں سب سے زیادہ حصہ کس چیز کا ہے، سب سے زیادہ کہاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں؟ کھانے میں۔ ڈیلی جو آپ خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ کس میں؟ کپڑا بھی کبھی کبھار بنتا ہے، اسکول کی فی باہر ہے، یہاں تو خیر فری ہے، لیکن جہاں دیتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ جاتے ہیں، اور وہ بھی اگر ہمارا بس چلے تو نہ دیں، وہ تو یونیورسٹیز لیتی ہیں تو پھر دینا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں ذرا کیلکولیٹ کریں، ایک مہینے کے اندر صدقہ کتنا کیا، کھانے پہ کتنا لگایا، کپڑے پہ کتنا لگایا، پارٹیز پہ کتنا لگایا، ہالیڈیز پہ کتنا لگایا، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے جینے کا۔ یہ تو صرف میں اگزامپل دے رہی ہوں، تو اس میں ذرا بیٹھ کے لکھیں اس کو اور دیکھیں کہ میں اپنی آخرت کے لیے کیا انویسٹ کر رہی ہوں۔ جب آخرت کی انویسٹمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ابھی تو فلاں کام بھی ہے، ابھی تو بچوں کی شادی کرنی، ابھی تو حج کرنا ہے، ابھی تو فلاں کرنا ہے، ابھی فلاں کرنا ہے، بہت سے کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں اور کرنے کا کام نہیں کرتے۔ تو اس لیے وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نعمت کا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کو زوال ہے ہی نہیں، جس کو خاتمہ ہے ہی نہیں۔ اللہ وہ نعمت چاہیے، ہم سب چاہتے ہیں نا، دنیا میں کچھ بھی ملتا ہے تو ساتھ ہی خوف بھی آتا ہے، یہ تو چلی جائے گی، یہ نعمت تو چلی جائے گی، جوانی چلی جائے گی، صحت چلی جائے گی، ہمارے پیارے لوگ چلے جائیں گے یا ہم چلے جائیں گے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ کئی دفعہ آپ رات میں سوئے پڑے بچوں کو ایک نظر دیکھیں اور پھر ایک دم آپ کے دل میں خیال آئے یہ بڑے ہو جائیں گے، پھر پڑھنے چلے جائیں گے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، یہ اپنے اپنے گھروں کو سدھار جائیں گی، یا ہو سکتا ہے ان کو چھوڑ کر میں ہی دنیا سے چلی جاؤں، تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے نا۔ پھر یہ دنیا ہر لمحہ جدا ہو رہی، ہر لمحہ، ہر مومنٹ جو گزر رہا ہے وہ ہماری زندگی سے مائنس ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے۔ یہ جدائیوں پر مبنی دنیا ہے، اس میں کچھ بھی پائیدار نہیں، کچھ بھی پرماننٹ نہیں، لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی۔ اس لیے ان نعمتوں کا سوال کیا کیجئے، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ۔ اللہ وہ نعمتیں چاہیے جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنقَطِعُ۔ مجھے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک چاہیے جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سے لذت کے سامان پیدا کیے ہیں، کوئی زبان پر ہے، کوئی ناک میں، کوئی آنکھوں میں۔ تو آنکھیں جب برا منظر دیکھتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب اچھا منظر دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے۔ تو
اللہ مجھے ایسے ہی منظر دکھا کہ جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیں اور وہ کبھی ختم نہ ہو. اور یاد رکھیے وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. دنیا میں تو بہت دفعہ اپنے ہی پیاروں کے فوج شدہ چہرے دیکھنے پڑتے ہیں, بعض اوقات ایکسیڈنٹ دیکھنے پڑتے ہیں, بعض اوقات فتنہ فساد, اور اب تو ٹیلی ویژن نے اور انٹرنیٹ نے آپ کے سامنے وہ کچھ لا رکھا کہ جو آپ دیکھنا بھی نہ چاہیں لیکن دیکھنے میں مجبور ہوتے ہیں. خبریں چل رہی ہیں, ایسا سین آ جائے گا کہ آپ کا دل دہل جائے. خبریں چلتے چلتے بیچ میں ایسا فحش سین آ جائے گا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں. اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے, وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں, دوسری دفعہ اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, اور اسی غلاظت میں اسی دلدل میں ڈوب جاتے ہیں. شیطان ان کے لیے برے مناظر کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے, اور اس طرح ایمان کا نور ان کے اندر سے چلا جاتا ہے, حکمت چلی جاتی ہے, کانفیڈنس چلا جاتا ہے, بہت سے نیک کاموں کی توفیق چلی جاتی ہے. اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بس ایک جھلک سے کہ یا رب مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے, مجھے یہ بےہودہ فحش مناظر نہیں چاہیے, مجھے پریشان کن مناظر نہ جیتے میں نہ سوتے میں, نیند میں بھی نہیں چاہیے. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا يَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ. اور اے اللہ تقدیر پر رضامندی چاہیے, تقدیر کے فیصلوں کو ایکسپٹ کرنے کی توفیق چاہیے. کتنی خوبصورت دعا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی ہماری تقدیریں لکھ دی تھی, اور بہت سے حادثے جو زندگی میں آتے ہیں وہ پہلے سے اللہ کو پتا ہے کہ آنے ہیں, وہ ہٹتے نہیں ہیں, وہ آ کے ہی رہتے ہیں. مثلا کوئی بیماری آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, تو اس موقع پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اسے ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت دے دے کہ یہ آنی تھی, اب اس پر میں ناراض نہ ہوں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, جب ہم کسی تکلیف پر, کسی پریشانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کسی بھی تکلیف کو برا سمجھنا اور کسی بھی تکلیف پہ ناراض ہونا اور برا ہے, الٹا اور گناہوں میں اضافہ ہو جاتا اور تکلیف بڑھ جاتی. تو اس لیے حزن اور ہم سے پناہ مانگی گئی. حزن کا معنی ہوتا ہے جو پاسٹ میں غم آیا وہ گزر گیا لیکن اب تک ہم اس کی جلن محسوس کرتے رہتے. کتنی تکلیف دہ بات ہے. مثلا کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کا زخم آپ کے دل میں بن گیا, اور اب وہ آپ کو اکثر اوقات بات یاد آ جاتی ہے اور آپ کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیتے. کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں زندگی؟ سوچیے کون سی چیز رلاتی ہے, کس کا برا سلوک. بعض لوگوں کو بچپن میں ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں کے گھر پلنا پڑتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو کوئی ابیوز کرتا ہے, کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی, جنسی زیادتی یا تشدد کیا. بعض اوقات وہ قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کو انسان کبھی بھول نہیں سکتا. کبھی کوئی حادثہ دیکھنا پڑتا ہے, کوئی ایسا خوفناک سین انسان زندگی میں دیکھ لیتا ہے کہ جو بڑے ہونے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کئی بیماریاں, جو لوگ آپ سے سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں جن کی وجہ نہیں پتہ چلتی اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کوئی چیز نہیں آپ کو, اس کی بنیاد میں ہماری زندگی کے وہ حادثے ہوتے ہیں جو ہم بھول بھی چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات انفارمیشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہمارا دماغ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے فار ایور, آپ اس کو مٹا نہیں سکتے. دیٹس دیئر ناؤ. اب وہ کیا ہوتا ہے, کچھ عرصہ تو ہمارے اوپر والے حصے میں رہتا ہے کہ ہمیں یاد رہتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نیچے چلا جاتا ہے, سب کانشیس میں چلا جاتا ہے, پھر کبھی کبھی وہ اوپر آ جاتا ہے. لیکن ایک تیسرا خانہ بھی ہے کہ جس میں وہ ایسے کنویں میں جا پڑتا ہے کہ اب وہ اوپر کبھی نہیں آتا لیکن اس کے اثرات اوپر آتے رہتے. آپ کو نہیں یاد کہ آپ کو بچپن میں کسی نے مارا تھا جس کی وجہ سے آپ آج بھی ٹھنڈے سانس بھرتے ہیں. کئی لوگ ہوں گے نا وداؤٹ اینی ریزن بیٹھ کے ٹھنڈا سانس لیں گے, اگر ان سے پوچھو کہ خیریت ہے کیا ہے, نہیں کچھ بھی نہیں, اچھا میں نے ایسا کیا مجھے تو پتا بھی نہیں ہوتا ان کو, ٹھنڈے سانس لے رہے ہوتے ہیں. کہیں کوئی چوٹ ہے نہیں, کسی نے کچھ کہا نہیں, کچھ بھی یاد نہیں, لیکن وہ جو روح کی گہرائیوں میں چوٹ لگ چکی ہے وہ بار بار اٹھ کے کہیں سے آتی ہے ایک ان نون شکل میں, کبھی آہوں کی شکل میں, کبھی بلا وجہ رونے کی شکل میں, کبھی بلا وجہ اداسی کی شکل میں. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کوئی ریزن نہیں, میں اداس کیوں, میرا دل نہیں لگ رہا, میں ڈسٹرب ہوں, ریسٹلیس ہوں, کیا مسئلہ ہے. پھر آپ چائے بنا کے پینے لگتے ہیں, پھر آپ پیسٹری کھانے لگتے ہیں, پھر آپ کسی کو فون کر کے باتیں کرنے لگتے ہیں, بے وجہ اپنے آپ کو ضائع کرتے, کبھی اپنے ہیلتھ کو نقصان دیتے, کبھی وقت کو دیتے, کبھی مال کو دیتے. لیکن تھا کیا, وہ کوئی چوٹ تھی جو آپ کو بھول چکی ہو. ایسی صورت میں اب کیا کریں, کون اس کا علاج کرے. ڈاکٹرز کو تو پتہ ہی نہیں, خود مجھے نہیں یاد تو ڈاکٹرز کو کیا پتا ہوگا, کون بتائے ان کو کہ میرے ساتھ کیا حادثہ گزرا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر یاد آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے, اللہ کی پناہ لینے کے, یا اللہ ایسے جتنے حزن ہیں جو پاسٹ میں ہوئے جن پہ میں بہت تکلیف محسوس کرتی رہی, اللہ ان کے اثرات بھی نکال دے, کیونکہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, پوری مخلوق پہ قدرت رکھتا ہے, تو میرے دل پہ, میرے حافظے پہ, میری روح پہ, ہر چیز پہ تیرا اختیار ہے. وہ روح جو کسی کے قابو میں نہیں ہے, خود اپنے قابو میں نہیں, ورنہ مرنے کیوں دیتے خود کو. تو وہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے وہ تیرے اختیار میں ہے, جو میرے علم میں نہیں یا رب تیرے علم میں ہے. علمک الغیب و قدرتک علی الخلق, یا اللہ تو اس کو میرے اندر
سے نکال دے اور مجھے راحت عطا کر. پھر آپ دیکھیں ایک اور چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو کوئی ریسنٹلی کوئی حادثہ پیش آیا ہوتا ہے, کوئی چیز اس کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے, مثلا بچوں کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ روز دیکھتے ہیں ان کو, روز دکھی روز دکھی روز دکھی, اور پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پہ دل تنگ ہوتا ہے, بے صبرا ہوتا ہے اور اللہ سے راضی نہیں رہتا, نماز میں دل نہیں لگتا, نیکی کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. انسان کیا کہتا ہے, میرے ساتھ کیوں کیا اللہ نے ایسا, میں نہیں اب نماز پڑھتا, میں اب یہ نہیں کرتا. یہ جو ناراضگی ہے یہ اللہ کو اور ناراض کرتی ہے, یہ اللہ کو اور ناراض کرتی. کیا اللہ سے ناراض ہو کے ہم کسی اور کے پاس جا کے مقابلہ کریں گے اللہ تعالیٰ کا؟ نعوذ باللہ, کبھی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, اللہ سے ناراض نہیں ہونا. تو اس لیے جب انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا, یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ میں تجھ سے تقدیر پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے تسلی دے دے کہ ایک چیز میں اگر ڈیلے ہے تو میں ایکسپٹ کر لوں, راضی ہو جاؤں کہ اسی میں بھلائی ہے, اسی میں بہتری. اگر ہم راضی نہیں ہوتے, ناراض ہوتے ہیں, تو پھر مزید فکر, غم, حزن اور دل کا منتشر ہونا بڑھ جاتا ہے, خیالات بکھر جاتے ہیں اور انسان بدحال ہو جاتا ہے, انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے. غم کر کے انسان خود کو کھاتا ہے, اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ اچھا دنیا میں اگر قحط فقر و فاقہ ہے تو میرا نہیں خیال پر کوئی خدا بھی ہے. کبھی آپ نے پڑھا سنا ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا, اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں, اگر ہوتا تو دنیا میں ظلم و ستم نہ ہوتا. وہ اپنے خود ساختہ ایک منطق بنا لیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ جو شک ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے انسان مستقل طور پہ اللہ سے ناراض رہنے لگتا ہے. کبھی وہ اللہ کے وجود میں شک کرتا ہے, کبھی اللہ کے قدرت میں شک کرتا ہے, کبھی اللہ کے علم میں شک کرتا ہے, کبھی اللہ کے فیصلوں میں شک کر کے ناراض ہوتا ہے کہ میری تقدیر میں یہ کیوں لکھا تھا. نعوذ باللہ. تو یاد رکھیے اس ناراضگی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کے برعکس کیا کہی کہ اللہ میں تجھ سے راضی, جو بھی تیرا فیصلہ ہے میرے حق میں اس سے راضی ہوں, کیونکہ وہ میرے حق میں خیر و بھلائی کا فیصلہ ہے. کیونکہ ایک طرف شک اور ناراضگی ہے, یہ دو بھائی ہیں, اور دوسری طرف اللہ کی رضامندی اور یقین, اللہ پر اعتماد, یہ دو بھائی ہیں. تو اگر آپ نے اس میں سے ایک کو لیا تو دوسرا خود ہی آ جائے گا. اگر آپ اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہوئے تو اللہ پہ ناراضگی بھی آ جائے گی, تو پھر سخت پکڑ ہے. اور اگر آپ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گئے تو آپ کے دل میں اللہ پر اور ایمان اور یقین بڑھ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے آپ سے راضی ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں, پس جو اس پہ راضی رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے, اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی اور غصہ ہے. آپ اللہ سے غصے ہو رہے, اللہ آپ سے بڑھ کر آپ پر غصے ہے. آپ اللہ سے ناراض ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بڑھ کر آپ پر ناراض ہے. تو اگر اللہ ہی ناراض ہے تو مرنے کے بعد جائیں گے کہاں؟ کیا آپ کو فرشتے بچائیں گے ہم کو؟ یہ کوئی بزرگ کوئی بھی نہیں بچا سکے گا. تو اللہ پر ناراضگی اور اللہ کے بارے میں شک کے کئی ایک نقصان ہے. نمبر ایک یہ کہ انسان کا غم بڑھ جاتا ہے, انسان کی فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے, وہ ٹکرے مارنے لگتا ہے, وہ واویلے کرنے لگتا ہے اور بنتا بناتا کچھ بھی نہیں. دوسری یہ کہ انسان مایوس ہونے لگتا ہے, امید ختم ہو جاتی ہے, اور جس زندگی سے امید ختم ہو جائے اس کے اندر کوئی خوشی نہیں رہتی. مایوس انسان اپنی ذات کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک وبال ہوتا ہے, سب اس سے بھاگتے ہیں کیونکہ وہ ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے مایوسی کی باتیں کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ جب انسان ناراض ہوتا ہے تو اس کو صبر کرنے کا کوئی اجر نہیں ملتا, صبر کرتا ہی نہیں بلکہ وہ اس کا اجر مفقود ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی, آزمائش لمبی ہو جاتی. مثلا وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کی دعا قبولیت کے بالکل قریب تھی کہ اتنے وہ پکار اٹھتا کہ میری کوئی دعا نہیں سنی جاتی. یہ ناراضگی کا جملہ ہے. تو اب کیا ہے, وہ واقعی جو اس کو ملنے والا تھا اور دور چلا جاتا. 2-4 ہاتھ رہ گیا تھا کہ منہ نے ایسی بات نکالی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے پھر خوار کیا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اس لیے ناراض نہیں ہونا, کبھی ناراض نہیں ہونا. دل میں اگر کوئی ایسی بات آئے بھی تو زبان سے کہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ میں راضی ہوں, اللہ تو نے بچہ لے لیا میں راضی ہوں, اللہ تو نے مجھے بچے نہیں دیے میں پھر بھی راضی ہوں, اللہ میرا شوہر بہت سخت ہے تو نے اس کو میرے لیے ساتھی چنا تو میں پھر بھی راضی ہوں, اللہ تو نے رزق زیادہ نہیں دیا میں پھر بھی راضی ہوں, تو نے مجھے زندگی تو دی, اللہ میرے بچوں کی شادی نہیں ہوئی تو بھی میں راضی ہوں. بس تو سننے والا ہے, تو یہ سارے مسئلے حل کر دے, سارا اختیار تیرے پاس ہے, ساری قدرت تیرے پاس ہے. اور آپ دیکھیں دل کو ٹھنڈک ہو جائے گی جب آپ اللہ سے راضی ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو. جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کے مسئلے حل ہیں. تو آپ ریورس گیئر نہ لیجئے بلکہ اللہ کی رضامندی کی طرف بڑھیے اور پھر اچھے انجام کی امید رکھیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ایک تکلیف ختم ہوتی ہے تو
اس کے بعد ایک اور تکلیف انسان کو آسان ہو جاتی ہے برداشت کرنے. یعنی ایک برداشت کر لی تو اگلی بھی برداشت کرنی آسان ہے. اور جو ایک چیز برداشت نہیں کرتا وہ دوسری بھی نہیں کر سکتا, تیسری بھی نہیں, حد تک وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ بہت بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو ختم کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے, اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یعنی جب بندے کو کوئی مصیبت آتی تو وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے, اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی ناراضگی نہیں, کسی وجہ سے ہی آئی ہے, یا مجھے ثواب زیادہ دینے کے لیے, یا میری اصلاح کرنے کے لیے, یا میرے گناہ دھونے کے لیے. اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ضرور ہے. وہ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا نہیں ہے تاکہ دیکھے کہ یہ کرتا کیا ہے, یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا فاصلہ کیسے طے کرتا ہے. ہر دم امتحان. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, وَأَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ, اور میں تجھ سے تیرے فیصلے کے بعد اس پہ راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں. کہ جب کوئی بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی ظلم کا فیصلہ نہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اچھے کام کا بدلہ ضرور دے گا, خواہ تھوڑی دیر کے بعد, لیکن تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے, اور آسانی ہو جائے گی, بس صبر کی ضرورت ہے. مجھے کوئی منفی بات منہ سے نہیں نکالنی اور کوئی منفی کام نہیں کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت, اور وہ مومن ہو, تو یقیناً ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بخشیں گے, اچھی زندگی دیں گے اس کو. تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. تو میری ساری توجہ کس کو ہونی چاہیے؟ تکلیف کی حالت میں بھی اچھے اچھے کام کرنے پر, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد پر. تو یہ زندگی کون سی ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کی, قناعت کی, کیونکہ دل میں بہت بہترین اطمینان آ جاتا ہے. ورنہ تو انسان اتنا لالچی ہے کہ اس کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو کہے گا ایک اور کیوں نہیں ابھی تک ملی, وہ اس کا غم کرنے لگ گا. وہ جو وادی ملی ہے اس کو نہیں استعمال کرے گا, کہے گا وہ دوسری اس کے پاس کیوں, وہ مجھے مل جائے, اور وہ ہر وقت جلن کڑن کا شکار رہے گا. تو پیاری بہنوں, آپ جو کچھ ملا ہے اس کو گنے, اس کو شمار کرے, اس کو سوچے, اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. جب دل کڑنے لگے وہ فوراً سوچے اچھا مجھے ملا کیا کچھ, ایک دم آپ کی کڑن ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے گی, اور یہی حیات طیبہ ہے. ورنہ دنیا میں تو ہر وقت مسئلے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں. اور ویسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم تھوڑی کر رہے ہیں کہ فیصلے ہماری مرضی کے ہوں. وہ مالک ہے, ہم مملوک ہیں, وہ جیسا چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. اب جو آپ کی ملکیت میں چیز ہوتی ہے, مثلاً یہ ٹیشو پیپر, آپ اس کے مالک, یہ چلو اس وقت یہ میرے ہاتھ میں, میں اس کی مالک. اب اگر میں اس کو ایسے کر رہی ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض ہے کہ میں نے اس کو بچوڑ دیا, کیوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ٹیشو ہے, جو چیز ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لوگ ٹیشو پیپر لے کر اور اس کو مچوڑتے اور اس کے ساتھ گندگی صاف کرتے, تو کوئی انہیں کچھ کہتا ہے ہائے تم ٹیشو سے گندگی صاف کریں, کیوں نہیں کہتے؟ کیا وجہ؟ آپ خرید کر لائیں, جو چاہے کریں, چاہے تو کچن صاف کرے, چاہے تو ٹوائلٹ صاف کرے, چاہے تو اپنا ناک صاف کرے, تو چاہے ہاتھ صاف کرے, چاہے تو جیب میں رکھے, اور چاہے تو ڈیکوریشن میں لگا دیں. کئی لوگ اس کے پھول بھی بناتے ہیں, دیکھے ہوں گے آپ نے, خوبصورت پھول بنتے ہیں. اور کئی لوگ بیٹھ کے بس شغل کرتے رہتے, پھاڑتے رہتے ہیں, پریکٹس کرتے رہتے ہیں. اچھا ہاں اتنا ہو گیا, میں بھی پاڑ سکتے ہیں, اچھا, اور یہ پھر اس کا پنکھا بنا لیتے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے ان کو جب وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں کہتا بھائی تو کیا کر رہی ہو تم, کیوں پاڑا, ہائی بیچارے ٹیشو کو درد ہوگی کیوں پاڑا. نہیں, آپ تو اس کا اپنا جو مرضی کرے. ہم کس کے ہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ. پھر اس کا اختیار نہیں جو چاہے کرے, چاہے 100 سال زندگی دے, چاہے 50 سال دے. ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ چاہے تو لاکھوں دے, چاہے کچھ بھی نہ دے. ہم اس کے بندے ہیں, اس کی ملکیت ہے, اس کی مخلوق, اس کے مملوک ہیں. وہ جو جی چاہے کرے, تو ہم اس کے فیصلوں پر راضی. جب راضی ہوں گے تو دل ٹھنڈا ہو جائے, کوئی ناراضگی نہیں, کیونکہ راضی اور ناراضگی میں بڑا فرق ہے. ایک ہے اللہ سے راضی ہونا, ایک اللہ سے ناراض ہونا, ناراضی ہونا. تو راضی ہو جائیں, اللہ آپ کو راضی کر دے گا. اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے چونکہ ناراض ہے اس لیے وہ مجھے تکلیفوں میں ڈال رہا ہے, ایسے بھی نہیں سوچے. کوئی بھی تکلیف اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی, بس اس نے امتحان لینا ہے نا, آزمانا ہے, نکھارنا ہے, چمکانا ہے, اجر زیادہ دینا ہے, بلند رتبے دینے ہیں, ثواب دینا ہے, ہماری اصلاح کرنی ہے, ہمیں اور زیادہ اچھا بنانا ہے. اس لیے وہ یہ چیزیں لائے گا زندگی میں. تو اس میں ناراض نہیں ہونا, بس حکمت سمجھنا. سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو کیسی کیسی تکلیفیں ہیں. آپ کو اجازت نہیں تھی کہ اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکیں, چھپ کر دار ارقم میں نماز پڑھتے, حالانکہ آپ
آپ اس کعبے کی تعمیر کرنے والوں میں شامل تھے. یاد ہے بچپن کا واقعہ جب کعبہ تعمیر ہو رہا, وہ اللہ کا گھر تھا, آپ کا حق تھا وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے, لیکن نہیں پڑھ سکتے تھے. کیا اللہ کے پاس طاقت نہیں تھی کہ سارے دشمنوں کو ملی امیٹ کرتا اور آپ کو کہتا پڑھو نماز؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ آپ کے درجے بلند کرنے تھے اس آزمائش سے, اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دینی تھی, ان کا بھی بھلا چاہنا تھا. اور وہ ہو گئے نا مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان, اور جو ان میں سے بڑے ظالم تھے ان کو اللہ نے ایک طرف ٹکانے لگا دیا. تو آپ دار ارقم میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے, وہاں چھپ کے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرتے, وہاں چھپ کے تعلیم دیتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ لوگ آپ کو اتنا مارتے. طائف میں کیا ہوا؟ پتھروں سے مارا کہ خون بہ بہ کے ایڑیاں جو تھی وہ خون کی وجہ سے جم گئی, جوتے میں خون جم گیا. جب آپ نماز کی اعلانیہ پڑھنے کی کوشش کرتے تو آپ کی پیٹھ پہ کیا لا کے رکھتے تھے؟ اونٹ کی اوجھ, جو بندہ اٹھانا اس کے لیے مشکل, اونٹ کی اوجھ. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی گلا کیا کہ یارو تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اگر ہمارے ساتھ کبھی ایسا تو ہم تو جو منہ میں آئے پھر بولے. اللہ سے راضی کہاں, اللہ کی رضامندی کدھر؟ جب موسم حج ہوتا تھا تو آپ لوگوں کو پکار کے کہتے تھے کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے, کون ہے جو میری مدد کرے. پھر جب آپ ایک دفعہ حج کے موقع پر کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا تو آپ مکہ سے باہر نکلے, اور واپس آنے کے لیے آپ کو اجازت نہیں تھی, اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں رہی, تو آپ کچھ لوگوں کی پناہ میں واپس آئے. لیکن آپ نے کوئی گلہ نہیں کیا, کوئی اعتراض نہیں کیا, کوئی گھٹن نہیں. کوئی اور ہوتا اگر آپ کی جگہ تو کیا کہتا کہ یار اب تو ہر چیز کر سکتا, پھر میں کیوں کمزور ہوں؟ ہم تو ایسی دعا کرتے ہیں نا. اسی طرح حدیبیہ کے دن حضرت عمر نے کہا تھا, اور پھر ساری زندگی اس بات پر روتے تھے کہ میں نے کیوں کہا, کیا کہا تھا, کیا آپ نے کیوں ان کی شرطیں ماننی کفار کی, کیا ہم حق پر نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انی عبداللہ ولن یضیعنی, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا. میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اعتراض نہیں کر سکتا, میں شکایت نہیں کر سکتا, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں, مجھے کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. یہ ہوتی ہے بندگی. ہم دن رات اللہ سے شکوے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے. ہاں کم انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں, وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے. کتنی امید, کتنی ہوپ, کتنی پازیٹیو تھنکنگ کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں, لوگ خون بہا رہے ہیں, لوگ زندگی تنگ کیے ہوئے ہیں اور آپ کوئی شکوہ نہیں کرتے. آپ کو بھوک کی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے, 2 مہینے کوئی پکی ہوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی. جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر خندق کھودی اور کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں. احد کے دن آپ کا دام توڑا گیا, کوئی شکوہ نہیں. آپ گڑھے میں گر گئے, کوئی شکوہ نہیں. آپ کے چچا حضرت حمزہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا, ان کو مسلح کر دیا گیا تھا نا, ناک کان کاٹے گئے تھے, لیکن کوئی شکوہ نہیں, کوئی بے صبری نہیں, کوئی جلد بازی نہیں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کتنے پیارے تھے آپ کو. آپ کو دنیا میں خبر دے دی گئی کہ ان پہ بڑی آزمائشیں آئیں گی, ان کو شہید کر دیا جائے گا. سوچئے آپ کو بھی اپنے بچے اور بچوں کے بھی بچے, گرینڈ چلڈرن کتنے پیارے ہوں گے, اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن کو مار دیا جائے گا تو کیا حال ہو, کیا کیفیت ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا, کوئی شکوہ نہیں کیا. حضرت عائشہ دن کی صحبت میں آپ کو سکون میسر آتا تھا, جو آپ کی پیاری بیوی تھی, ان پر اتنا بڑا الزام لگا کہ آپ کو سخت اذیت دی گئی, لیکن آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا. پھر آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے کتنے معجزات پیش کیے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب اور اسود انسی وغیرہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کو سب مانتے تھے, اس کے باوجود آپ کو جھوٹا اور جادوگر بھی کہا گیا. جانتے تھے آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, پھر بھی جھوٹا کہا, کذاب. پھر آپ بیمار ہوتے ہیں تو 2 لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے آپ کو, لیکن آپ خاموش ہیں, مطمئن ہیں. آپ پر موت کی سختی شروع ہوتی ہے دنیا سے جاتے ہوئے, اور آپ کھردری چادر اور موٹے تہبند کو باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اس رات آپ کے گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا جس رات آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اور کوئی گلہ نہیں, کوئی شکوہ نہیں. عبدن شکورا ہے, اللہ کے بندے ہیں. بہنوں ہم آپ کی امت ہیں, ہمیں اللہ کی محبت اس وقت نصیب ہوگی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے ہر چیز میں. اس لیے کبھی بھی اللہ سے ناراض نہیں ہونا. کوئی بھی غم ہو, کوئی بھی دکھ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, اللہ میں تجھ سے راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا. ہر حال میں اللہ سے راضی. اور اگر آپ راضی ہو, بلیو می, اللہ ساری مشکلات کے باوجود آپ کے دل کو اطمینان سے بھر دے, خوشی سے بھر دے. مشکلیں اپنی جگہ رہیں گی لیکن آپ چین میں آ جائیں گے. تو اصل چیز تو یہ ہے نا کہ ہمیں اچھی زندگی نصیب ہو, کیونکہ ہم ساری دنیا کو نہیں بدل سکتے, ہم لوگوں کے منہ نہیں بند کر سکتے, ہم کسی کا قلم نہیں پکڑ سکتے, ہم کسی کو کچھ روک نہیں سکتے, لیکن ہم اپنے دل کی حالت تو بدل سکتے ہیں. اور وہ کب ہوگی؟ جب ہم
اللہ سے راضی ہوں گے. جب کسی بھی تکلیف پر اللہ سے شکوہ نہیں، ناراضگی نہیں، اور کثرت سے دعائیں کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت دونوں میں راضی کر دے گا. اور دعا کا آخری حصے میں آتا ہے وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور زندگی کی ٹھنڈک مجھے موت کے بعد دے دے. قبر میں آگ نہ ہو، قبر کا عذاب نہ ہو، موت کے بعد کی راحتیں عطا کر. ہمیں ہر وقت دنیا چاہیے ہوتی ہے، موت کے بعد تو بھولے ہوئے ہیں. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، اور میں تیرے چہرے کی دیدار کی لذت مانگتا ہوں کہ اللہ اپنا دیدار نصیب کرنا. وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اور مجھے شوق عطا کر اپنی ملاقات کا. ہمیں لوگوں سے ملاقات کا کتنا شوق ہوتا ہے، اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق دے دے. یہ ہے اللہ سے محبت. بغیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے بغیر اور گمراہ کرنے والے فتنے کے بغیر. اللہ میں تجھ سے جا ملوں، راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے کہ میں تجھ سے بدگمان ہوں یا تجھ سے ناراض ہوں یا کہیں بے صبری کا مظاہرہ کروں. اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے خوبصورت بنا دے. بہنوں، ایک خوبصورتی ہوتی ہے اچھے لباس پہن کے اور میک اپ کر کے اور فٹنس کے بہت سے کام کر کے، اور ایک ہوتی ہے ایمان کی خوبصورتی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اور ایمان کی رونق. تو ہمیں اپنے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ ایمان کی رونق ہے، ایمان کی خوبصورتی ہے. وَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، اور اے اللہ تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. یعنی ہمارے جو ساتھی ہوں، دوست ہوں، اور جن کو ہم لیڈ کر رہے ہیں وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوں. کیونکہ جن لوگوں کے بیچ میں انسان ہوتا ہے ان جیسا ہی ہونے لگتا ہے. اگر وہ گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، تو وہ بھی بھٹک جاتا ہے. کیونکہ لیڈر عموماً اپنے مشیروں کے کہنے پہ چلتے ہیں. تو اگر آپ کے آس پاس آپ کے ساتھی نیک ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے، ہدایت کی راہ پر ہیں، اور آپ ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سے ملاقات آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ جو کتاب سے میں نے 2-4 حدیثیں وغیرہ پڑھی ہیں، یہ اس میں مشکلات کا مقابلہ جو ہے اسٹال پر اویلیبل ہے. جب دل پریشان ہو لگے تو اس کا کچھ حصہ پڑھ لیں، کہیں سے بھی کھول کے پڑھ لیں، تاکہ آپ کو اپنی مشکل کا حل مل جائے اور آپ بے چین اور پریشان ہونا چھوڑ دیں. دوسرا یہ کہ یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ قرآنی اور مسنون دعاؤں کی دعا نمبر 50 تھی، 50. کیونکہ آج آپ نے یہ دعا سیکھ لی ہے اور انشاءاللہ جب آپ مانگیں گے تو ایک شعور کے ساتھ مانگیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو مانگیں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے کیا کہ اس کو بڑا سا فوٹو کاپی نکال کے سامنے لگا لیں تاکہ روز ایک دفعہ مانگے حتیٰ کہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، اب کچھ سوالوں کے جواب ہو جائیں. کسی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے. وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو اس کو بھی قتل کر دیا. دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا معافی مل سکتی ہے، تو اسے مل گئی. عموماً کہا جاتا ہے اگر کسی نے زیادتی کی ہوگی تو معافی نہیں ملے گی جب تک معاف نہ کرے. برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے کہ اصل معافی کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. یہ جب کہا جاتا ہے نا کہ بندے جب تک معاف نہ کریں تو معافی نہیں ہوتی، یہ بات درست ہے، اور یہ بندوں پر ظلم کرنے سے روک تھام کے لیے یہ بات کہی گئی. اس نے قتل کا ارتکاب کیا تھا، بندوں کو کچھ اور نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے لیے مصیبت کا باعث ہے. کہنے کا یہاں مطلب یہ ہے، یعنی یہ سٹوری سنانے کا یا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ غلطی تو ہر بندہ کرتا ہے نا، بندوں کے ساتھ بھی زیادتی کر جاتا ہے، اللہ کے حق میں بھی. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خلاف ہے. دوسری بات یہ کہ مایوسی شیطان کے وسوسوں کا دروازہ کھول دیتی، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی، بندہ شیطان کے قریب ہو جائے. پھر وہ کہتا ہے اچھا معافی تو ہونی نہیں، ہمیں اور بھی 4 گناہ کر لوں، مزے کروں دنیا میں. نہیں، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، جب جس کو چاہے معاف کر دے. اب وہ بات کہاں گئی کہ کسی انسان کے حق میں زیادتی کی تو اس کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے، اس کو بھی خوش کر دے گا، اس کو بھی معاف کر دے گا. کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بے پناہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، اس کے غضب پہ بھی چھائی ہوئی، اور قیامت کے دن 99% اس کی رحمت عام ہوگی، 1% دنیا کے لیے. اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اس 1% کی وجہ سے بھی کتنی رحمت ہے. گناہوں کے باوجود وہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے. میری ایک بہن کے 2 ڈسیبل بچے ہیں جو جوان ہیں، خود سے اپنی طہارت نہیں کر سکتے، وہ حج پہ جانا چاہتی ہیں. ان کے پاس کسی کو چھوڑ بھی نہیں سکتی کیونکہ بیٹی 21 سال کی اور بہت بھولی معصوم ہے، اپنا خیال نہیں رکھ سکتی. کیا ان پر وسائل ہونے کے باوجود حج فرض نہیں؟ ان پر فرض نہیں، کیونکہ وہ کسی کے پاس چھوڑ، الا یہ کہ کوئی ایسا ہو انتظام کرنے والا. تو اگر وہ اس پیسے سے کسی اور سے حج کروا لیں تو ان کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور ان کو ثواب بھی مل جائے گا، جانے کا بھی مل جائے گا اور پیچھے رہ کے بچوں کی خدمت کرنے کا بھی. اگر فرض نماز پڑھ چکے ہیں اور بعد میں خیال ہے کہ میں نے دھیان نہیں دیا، یہ خشوع خضوع کی کمی تھی، تو کیا فرض دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، دوبارہ تو اب نہ پڑھیں، لیکن اگلی جو سنتیں پڑھنے لگے ان کو ذرا خشوع خضوع میں لے آئیں.
ہاں یہ ہے کہ جیسے میں ایک طریقہ کرتی ہوں، مثلا میں نے پڑھا ہے ایاک نعبد اور میں نے دھیان نہیں دیا تو پھر میں دوبارہ رک کے کہتی ہوں ایاک نعبد اور اپنے آپ کو اس پہ لاتی ہوں ایاک نعبد، پھر رک جاتی ہوں دوسری دفعہ تیسری دفعہ. ایسی کوئی آیت پڑھنے تو آپ دوسری دفعہ تیسری دفعہ، جو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں تو کئی بار پڑھتے ہیں. تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ شاید ایک دفعہ ہی سوچ سمجھ کے پڑھ لیں تو ریپیٹ کر لیں، اس وقت کر لیں، لیکن پوری نماز دہرانا یہ ٹھیک نہیں. میرے سر پر بہت بال ہلکے ہیں، کیا میں سر پہ بال لگوا سکتی ہوں؟ نہیں، بال لگوانا منع کیا گیا ہے. الواصلہ والمستوصلہ پر لعنت کی گئی ہے حدیث میں کہ جو بالوں کے ساتھ بال جوڑے کسی بھی شکل میں اپنے بالوں میں اضافہ کرنے کے لیے، چاہے وہ وگ لگائیں یا اس کو ٹرانسپلانٹ کرائیں یا کوئی بھی، تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ بلیک اگر کیپ نیچے سے پہن لیں اور اوپر اپنا دوپٹہ وغیرہ لے لیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا. امی کی عمر 70 سال ہے، وہ نماز میں سجدے زیادہ کر جاتی ہیں، بار بار ایسا تو کوئی بات نہیں، اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آخر میں سجدہ سہو کر لیا کریں. کیا روحانی علاج کروانا جائز ہے یا نہیں؟ تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ روحانی علاج کسی سے کروانے کی بجائے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کا بندہ، خود پڑھیے چیزوں کو، ٹھیک ہے. تعویذ پہننے کی بجائے جو تعویذ میں ہے وہ پڑھ لیجیے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے گلے میں کچھ بھی لٹکایا تھا، ان کے اوپر پڑھ کے دم کرتے تھے. ٹھیک. جو والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ان کی قضا نمازوں کا ہدیہ اولاد ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ٹی وی میں بتایا گیا تھا کہ ایک قضا نماز کا 3 پاؤنڈ ہدیہ بنتا ہے. کسی حدیث سے ثابت کوئی نہیں. کسی نے لکھا کہ میں ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ جس سے نکل نہیں پا رہی، تو آپ اپنی جگہ تبدیل کریں. کیونکہ 99 کا قاتل جو تھا اس نے 100 تو بھی کر دیا، تو اس کو کیا کہا گیا کہ تم ہجرت کر جاؤ. ہجرت اسی لیے تو ہے، اس جگہ کو، اس شخص کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو انسان کو حرام سے نہ نکلنے دے یا حرام کام پر مجبور کرے. کیونکہ قیامت کے دن کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ دوسرے شخص نے مجھے کہا گناہ کرو. تو اس صورت میں انسان کو توبہ استغفار کر کے ایسی جگہ چلے جانا چاہیے جہاں پر نیک لوگ ہوں، کیونکہ اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دینا. اللہ نے ہمیں اتنا مجبور نہیں بنایا کہ ہم جانتے بوجھ سے گناہ کرتے چلے جائیں. استقامت کو اپنے اندر رچانا چاہتی ہوں. استقامت کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف علم اور دوسری طرف اچھی صحبت ضروری ہوتی. آپ نے انٹرنیشنل لیول پر کام کیا، اس کا سیکرٹ کیا ہے سکسیس کا؟ اللہ کی مدد. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، لوگ اس پہ جھگڑتے. بس ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ نے ان کو دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا سارا علم کسی کو بھی نہیں دیا. بس how to be patient in difficult situations. اگر انسان اجر پر نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور یہ کتاب بار بار پڑھتا رہے جو میں نے آپ کو دی ہے، مشکلات کا مقابلہ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے گا. یہ اصل میں ایک مزاج بن جاتا ہے. اگر کسی کا دل نہ چاہے نماز پڑھنے کو یا دعا مانگنے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟